اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارشاد حسین، ٹیچر یو پی ایس ترکپورہ، آج جماعت چھٹی کے لیے بہرستان اردو سے سبق نمبر 5 پڑھانے جا رہا ہوں، اور جس کا عنوان ہے نیک عادات۔ پیارے بچوں، پہلے ہم نیک عادات جو عنوان کی طرف جا رہے ہیں اسے پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہے۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادات آپ میں پڑ جائیں گے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے ان ہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانی پڑتی ہے، جس سے اور بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے، اور اسی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بہانے بنانا پڑتے ہیں۔ اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنی صفائی کی طرف بھی پورا دھیان نہیں دے پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوڑتے ہوئے اپنے قمیض کے بٹن بند کرتے ہیں اور جوتوں کے تسمے کو اسکول پہنچ کر بند کرتے ہیں۔ اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ سے انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ سلیقے سے اپنا لباس درست کریں۔ ایسے بچے تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان سے دیر سے جاگنے کی خراب عادتیں چھوٹ جائے، یعنی وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں، تو ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ صفائی پر بھی دھیان نہیں دے پاتے۔ ان کے دوستوں کا وقت بولنے سے ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا اور وہ خود بھی روز روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ وقت
پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ داناؤں کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ جو بچہ یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ کام تو وہ پورا کرتے ہیں مگر اس وقت جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے۔ جو بچہ وقت پر اپنا کام کرتے، صبح جلدی اٹھتے ہیں، جھوٹ نہ بولتے، صفائی کا دھیان رکھتے ہیں، اپنا لباس ٹھیک رکھتے ہیں، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کو صاف و پاک رکھیں، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کریں، اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے، استاد کا ادب کرتے، وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا جو آج کا عنوان تھا نیک عادات، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر اچھی عادات پیدا کرنی چاہیے، جن کو ہم انگلش میں گڈ ہیبٹس کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اچھے عادات، صبح سویرے جاگنا ایک اچھی عادت ہے، سچ بولنا اچھی عادت ہے، بڑوں کا عزت کرنا اچھی عادت ہے، وقت پر کام کرنا اچھی عادت ہے، اچھے لباس پہننا اچھی عادت ہے۔ پیارے بچوں، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، بڑوں کا عزت کرنا، اپنا لباس ٹھیک ڈھنگ سے رکھنا، اور اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، یہ اچھے عادات ہیں۔ جس بچے کے اندر یہ اچھے عادات پیدا ہو جاتے ہیں، سمجھو وہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، آپ تو جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ جو بچہ اپنے اندر صفائی رکھتا ہے اور اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ پیارے بچوں، اس سبق سے میں نے تھوڑے بہت الفاظ نکالے ہیں۔ مثلاً عادت مینز خصلت، طور طریقہ، پختہ مینز مضبوط۔ جب دھیرے دھیرے انسان کو کسی بری صحبت یا کسی بری چیز کی لت لگ جاتی ہے تو وہ پختہ ہو جاتا ہے، اس سے باہر نکلنا پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے ضائع، تلف، رائیگان، بیکار اور بہانہ، ٹال مٹول۔ جس بچے کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے گی، وہ بار بار ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اس کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سمجھو وہ ٹال مٹول کرتا ہے، بہانہ بناتا ہے۔ سلیقہ، طریقہ، دانا عقل مند، دانا کا قول ہے، داناؤں نے فرمایا ہے، وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ اب داناؤں کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کچھ ضد ہیں، الفاظ اور ضد میں نے نکالے ہیں۔ مثلاً اچھی عادت کا ضد آئے گا بری عادت۔ اس کے بعد ہے فائدہ کا ضد آئے گا نقصان۔ اس کے بعد ہے دوستی کا ضد آئے گا دشمنی۔ اور اس کے بعد ہے جاگنا کا ضد آئے گا سونا۔ باقی وسلام، تھینک یو۔ اس کے آگے اس کے سوالات جو رہیں گے وہ دوسرے کلاس میں ہم پڑھ لیں گے۔ شکریہ۔